آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشاد القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأته. جی. وبه قال حدثنا أبو كامر الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري. ان کو نہیں معلوم تھا لیکن پیچھے دلائل آ چکے ہیں کہ سورۃ النور کے بعد رجم ہوا ہے کئی. جی. وبه قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. فتبين زناها فتبين عند القاضي بالبينة یا بالاقرار. حنفیہ کا مذہب یہی ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بینہ یا اقرار اگر سید کے سامنے آ گیا تو وہ بھی کافی ہے اور حد کو وہ بھی جاری کر سکتا ہے. حنفیہ کے ہاں حد جاری کرنے کا اختیار سوائے حاکم کے کسی کو نہیں. پڑھ چکے ہوں گے یہ مسئلہ آپ لوگ, پڑھا ہے نا. چلیے. جی. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. یہ طالب علم نے پوچھا ہے کہ پتھروں سے مارنا ہی ضروری ہے یا اسلحہ گولا وغیرہ سے؟ اسلحہ سے تو یعنی کاٹنا تو نہیں ہے, مارنا ہے رجم میں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ گولی وغیرہ سے اگر رجم کیا جائے. جب قانون بن رہا تھا حدود آرڈیننس ضیاء الاقصاب مرحوم کے زمانے میں, تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کی تجاویز کے مطابق وہ قانون بنا. علماء نے جس طرح کہا تھا وہ قانون اب بھی موجود ہے, عمل نہیں ہو رہا. یہ حکام جو ہیں پولیس والے گڑبڑ کر دیتے, اس بات پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں پتھر مارے جائیں اور آخر میں گولی مار دیں. تھوڑی سی کچھ دیر پتھر مار کر پھر گولی مار دیں جیسے کہ. اور اس کا استیناس کیا حضرت خالد کے اس واقعے سے جو ابھی امراۃ غامدیہ کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہے کہ امراۃ غامدیہ کو خالد بن الولید نے جھاما اٹھا کر مار دیا تھا جس سے خون اچھل پڑا اس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ وہ لگنے کے بعد تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا. تو اس سے استیناس کر کے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا تھا کہ رجم کے اندر رمی تو ضروری ہے اور پتھروں سے بھی ضروری ہے, لیکن یہ بھی ایک رمی ہے تو ایسی رمی کر دی جائے تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبيعها في الرابعة. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بزفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والزفير الحبل. یہ ولم تحسن جو کہا گیا سوال میں ہے، لیکن عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ باندھی، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر رجم نہیں ہوگا، بلکہ کوڑے ہی لگائے جائیں گے، کیونکہ حریت شرط احسان ہے اور رجم جو ہوتا ہے وہ محسنہ کو ہوتا ہے. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ ایک بات یہاں سوال پیدا ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا حکم ہے، جب چوتھی مرتبہ بھی یہ حرکت کرے وہ تو اس کو فروخت کر دے. تو یہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ مشتری کے لیے کیسے پسند کرے گا. تو جواب سوال ہے نا؟ جہاں جواب دے دو. اچھا چلو. ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو آدمی ہو وہ اس کو کنٹرول کر کے رکھ سکے. یہ تو اس کے تو کنٹرول سے باہر ہے، وہ اس کے قابو میں رکھ سکے اور اس کو زنا کا موقع نہ دے. آئیے سمجھ میں بات بھائی جی. لیکن ایک بات ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ بیع کرتے وقت اس کو یہ عیب بتا دے اب اس مبیع کے اندر کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کی عادت یہ ہے، ورنہ بیع گناہ ہوگا، ناجائز ہو جائے گی. جی. وبه قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والزفير الحبل. وبه قال حدثنا عمرو الناقد. کتاب مسلم کا کتنا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں یہ بات کم حاصل ہوتی ہے کہ ایک مسئلے سے متعلق ساری حدیثیں ایک جگہ ہیں اور الفاظ کے فروق کے ساتھ ساری روایتیں آ گئی. ان الحدیث یفسر بعضه بعضا. جی. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة. وبه قال حدثنا یہ محمد. جو فلیجلدھا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک مجازن فلیجلدھا کا لفظ بولا گیا، مطلب کہ رفع الی سلطان کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو جلد کرایا جائے، اور مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتیں پیچھے آئی ہیں کہ فرجمہا، مائز کو رجم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ مائز کو رجم میں شریک نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ امر بھی رجمہا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسبب بول کر سبب لیا گیا ہے پورا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وعنهم قال خطب علي كرم الله وجهه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت.
معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے بارے میں سمجھتے تھے کہ کون سا امر کس حد تک ہے اور اس کا مقصود کیا ہے. بظاہر تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امر کی خلاف ورزی کی ہے. حضور نے تو حکم دیا تھا کہ اس کو جلد کرو، اور یہ جلد کے بغیر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ حدیث و عاطم بن عباس سے نمبر چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا کہ ابھی چھوڑ دو. تو یہ جو ہم تعویل کرتے ہیں صحابہ احادیث میں، صحابہ کرام کے تعامل اور اقوال کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے. فاروق اعظم پر جو اعتراضات کرتے ہیں شیعہ واقعہ قرطاس میں، وہاں پر بھی یہ بات ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مزاج شناس تھے، جانتے تھے کہ کون سا امر وجوب کے لیے ہے، کون سا استحباب کے لیے ہے، کون سے امر میں فوری حکم کا مقصود ہے، کون سے حکم میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن السدي بهذا الاسناد ولم يذكر من احسن منهم ومن لم يحسن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حد الخمر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بجریدتین لگائے، ابو بکر نے بھی کیے. حاصل کیا نکلا؟ مجموعہ 80 ہو گیا، 80 ہو گیا. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر. فلما كان عمر بدن الناس من الريف والقرى، جب فاروق اعظم کا دور حکومت آیا اور لوگ قریب آ گئے سرسبز اور زرخیز علاقوں کے، شام فتح ہوا، اوپر ہونے لگے. روایت کوئی رہ گئی ہے؟ اچھا چل ٹھیک ہے، چلے آگے. وقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر. جی. وبه قال اخف الحدود اجلد اخف الحدود 80، یہ حد قذف ہے تو وہ لگا دو. جی. وبه تو قال عبد الرحمن بن عوف نے یہ مشورہ دیا. اور موطا کی روایت میں کیا ہے بھائی؟ پڑھا ہے کچھ؟ موطا کی روایت میں کہ یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا. بات سمجھے؟ اور دونوں روایتوں کو ملا کر کیا بات بنے گی کہ دونوں نے دیا تھا. اب چلیے آگے. وبه قال حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد. جہاں ان النبی ہو وہاں ان النبی پڑھو، جہاں لکھا ان نبی اللہ ہی ہو تو اس کو پڑھو. آپ کے پاس کوئی نسخہ دوسرا ہے جو پڑھ رہے ہیں عبارت؟ آپ کو کوئی دوسرا نسخہ ہے؟ یہی. تو پھر اسی طرح پڑھو جس طرح لکھا ہوا اپنی طرف سے. کیوں اس میں ترمیم کرتے ہو بھائی؟ ہاں. اور بہتر یہ ہے کہ عبارت پڑھنے والے اسی نسخے میں پڑھا کریں، کیونکہ اکثر طلباء کے پاس نسخہ یہی ہے. جی جی. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان نبي الله صلى الله عليه آپ وسلم. دیکھتے نہیں محدثین کتنی احتیاط کرتے ہیں الفاظ حدیث کی روایت، کتنی احتیاط کرتے ہیں، اسے سبق لینا چاہیے. جی. ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد ابو بكر 40 فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال كان الناس من الريف والقرى. ریف سرسبز اور شاداب علاقے، شام اور مصر، یہ علاقے فتح ہوئے تو خوشحالی آئی. زرخیز علاقے تھے، باغات تھے،
اور انگوروں کی خوب کثرت تھی، تو اب رفتہ رفتہ اور مال و دولت کی بھی ایک کثرت ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے خوشحالی آ گئی، تو اب رفتہ رفتہ لوگوں میں شرب خمر کا رجحان بھی بڑھنے لگا، واقعات پیش آنے لگے زیادہ، تو اس بات سے فاروق اعظم نے مشورہ کیا. جی. ولما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ثابت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بجریدتین لگائے ہیں، تو فاروق اعظم کو مشورے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جواب یہ کہ بظاہر فاروق اعظم کو یہ مقدار یاد نہیں رہی تھی واقعے کی، اور کوئی حدیث قولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہیں تعداد جلد کے بارے میں، اس بات سے فاروق اعظم کو مشورے کی ضرورت پیش آئی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال تو اس میں آپ معلوم ہے آپ کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حدن تو صرف 40 ہے، لیکن تعزیراً پورے 80 بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمہور فقہا ومنہم الحنفیہ کے نزدیک 80 ہیں. جی. اور حدن ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن هشام عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40 ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. جہاں کہیں 40 کا لفظ ہے مراد بھی جریدتین ہی ہے کیونکہ اوپر آ چکا ہے، تو 80 کا عدد فی الجملہ ثابت ہے، البتہ بجریدۃ واحدۃ 80 کا عدد ثابت نہیں ہے روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں. جی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب وعلی بن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو بن علیہ عن ابن ابی عروبة عن عبد الله الداناج قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی واللفظ له قال اخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن ابي عامر الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر. یاد رکھیے عبداللہ الداناج یاد رکھیے گئی ہے. جی. قال حدثنا حضين بن المنذر ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان اتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شهد الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فأجلده. فأجلد نہیں فجلده، ہم زبر غلط بنا ہوا ہے، کاٹ دیں. جی. فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن واللحارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه. ولی حارها من تولا قارها. جی. فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 قال فأمسك فقال امسک، 4 لگانے کے بعد حضرت علی نے جلاد سے کہا کہ رک جاؤ. جی. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وابو بکر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا احب الي. زاد علي بن حجر في روايته قال اسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم احفظه. ذرا اس کو دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 40 لگانے کے بعد کہا کہ رک جاؤ، اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے 40 لگائے تھے. کیا مطلب ہے 40 سے؟ 40 بجریدتین لگائے تھے. اتنی بات تو ثابت ہے نا. تو 40 اور حضرت علی کے قول میں بھی یہی مراد ہے کہ 40 بجریدتین لگائے تھے. وہ عمر و 80 اور عمر نے 80 لگائے، یعنی بجریدتن واحدتن 80 لگائے. بات سمجھے؟ اب آگے کیا فرمایا کہ وکل سنہ،
حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں چیزیں سنت ہیں، دونوں طریقے. وہذا احب الی، امام شافعی کہتے ہیں کہ ہذا کا اشارہ 40 کی طرف ہے بجریدتیں. ہم کہتے ہیں کہ ہذا کا اشارہ 80 کی طرف ہے کیونکہ اقرب یہی ہے. آئی سمجھ میں بات. اور تائید اس کی استفادے سے ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی موطا کی روایت کے مطابق 80 کا تھا، اور عبداللہ نجاشی نامی ایک شخص کو جلد کیا حضرت علی نے، اس کو بھی 80 لگائے تھے بجریدت واحدہ. تو عمل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی تھا. اب دیکھیے یہ عمل جو کیا گیا یہاں بھی اچھا. تو اور بخاری کی روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 لگائے، ہے نہیں ہے؟ اب تو بخاری ختم پر آ رہی ہے تمہارے، اقرار نہیں کرتے تم لوگ. تو اس میں ہے کہ 80 لگائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے میں. آئی سمجھ میں بات. یہاں دونوں روایتوں کو کس طرح جمع کیا جائے گا کہ یہاں اختصار خلاصہ ہے، وہاں تفصیل ہے کہ 40 کہنے کے بعد یہ فرمایا وہذا احب الی فرمایا، پھر باقی 40 بھی لگوا دیے. آئی سمجھ بات، جس کا ذکر یعنی بخاری میں آیا ہے. آ رہی سمجھ میں بات بھائی. اب دیکھیے 80 بجریدتن کا حکم فاروق اعظم سے بھی ثابت ہوا. عثمان غنی کے دور حکومت میں عمل کیا گیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل کروایا. تینوں خلفائے راشدین ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کسی صحابی نے نکیر نہیں کی، تو ایک قسم کا اجماع سے ثابت ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ 80 لگا لیں. ٹھیک ہے، امام شافعی کے مذہب کا بھی تقاضا یہ کہ 80 لگا لیے جائیں، لیکن 40 اس میں حدن ہوں گے اور 40 تعزیرن ہوں گے. آئی سمجھ میں بات. اچھا یہ بات تو ہو گئی. اب اس روایت میں اس واقعے میں کئی باتیں ہیں. شیر بھی چھپے ہوئے ہیں. ان شیروں سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ ولید کا واقعہ پڑھا ہے کہیں؟ پڑھ لیا ہے نا؟ چلو بس بہت اچھا الحمدللہ. اور ولی ہار رہا منتب اللہ قار رہا کا مطلب بھی سمجھ لیا؟ کہہ رہے ہیں نہیں سمجھا، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھا. چلیے تو ہم تو بھائی نتیجہ ارذل کے تابع کرتے ہیں. جب استاد کا فریضہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کا رعایت کرے. مختصراً سمجھ لیجیے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ قم علی فجلد ہو، آپ ماریے، اس سے تو ایک تعلق معلوم ہوتا کہ کتنا گہرا تعلق تھا عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہما کے درمیان. جو شیعہ جو بکواس کرتے ہیں کہ ان کے درمیان عداوتیں تھیں، کیا کہتے ہیں، سب اس سے گھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کی طرح ان کے ساتھ ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جلد کیجیے. فقال یا علی قم فجلدہ. فقال علی، مقصد کیا تھا حضرت عثمان غنی کا کہ آپ جلد کریں یا آپ جلد کا انتظام کر دیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان اور فرما برداری امیر المومنین کی کہ خود اپنے بیٹے ہی سے کہا قم یا حسن فجلدہ. آئی سمجھ میں بات. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا کچھ پسند نہ آئی یہ بات کہ مجھ سے یہ کام کرایا جائے. فقال الحسن ولی ہار رہا من تولا قار رہا. ہار رہا کی ضمیر مؤنث راجع خلافت کی طرف کہ خلافت کی ٹھنڈی گرم چیزوں کا والی بھی آپ ان کو بنائیے جو ٹھنڈی چیزوں کے والی بنے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ خوشگوار کام، جو پسندیدہ کام جو لوگ کرتے ہیں خلافت سے متعلق،
انتظام حکومت سے متعلق انہیں سے یہ ناگوار کام بھی کروا لی تھی، مراد یہی تھی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیے، جلالت شان اور ایثار اور اطاعت۔ یہاں اب یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت علی کسی اور شخص سے کہہ دیتے، مگر نہیں، اپنے ہی خاندان کے آدمی سے کہا۔ فکان وجد علی، حضرت حسن نے ناگوار محسوس کیا اس حکم کو، اس وجہ سے انہوں نے من تولا کر رکھا۔ فقال یا عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر کو حکم دیا کہ تم جلد کرو۔ عبداللہ جعفر کون ہے؟ بھتیجے ہیں، تو یہ نہیں ہوا کہ اپنے خاندان سے باہر کسی آدمی کو کہہ دیں۔ چلیے وبه قال حدثني، ہاں بھائی، استاد جی یہ روایت کے اندر آیا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حد لگائیے جو کہ قذف کی حد۔ آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی، مائک پر سے ہاتھ ہٹا لیجیے۔ ہاں استاد جی جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ حد قائم کیجیے جو کہ حد قذف ہے۔ مشورہ دیا کہ سمانین، ہاں جی، وہ حد قائم کیجیے جو کہ حد قذف ہے، اخف الحدود۔ ہاں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے پاس اس بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں تھی اور اس کو حد قذف کے اوپر قیاس کیا گیا اور وہ حد لگائی گئی ہے۔ نہیں، روایت تو تھی، جلد 40 جریدتین کی تو روایت تھی، مگر حدیث فعلی تھی، قولی نہیں تھی عدد کے بارے میں، اور اسی وجہ سے ان حضرات نے احتیاط برتی کہ جو سب سے کم حد ہے وہ حد قذف ہے، اس کو کر دیا جائے۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن منهال الضرير قال اچھا، عبداللہ داناج کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یاد رکھنا ان کو، یہ مسئلہ بھی ہے نا یہاں کہ گواہی شرب خمر پر پوری نہ ہو۔ ایک آدمی گواہی دے کہ میں نے شرب خمر کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہے کہ اس نے قے کی ہے خمر کی، آیا اس سے حد جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ پڑھ چکے ہیں؟ نہیں پڑھا تو پھر تم کو آگے کیوں چل رہے تھے؟ وہیں کیوں نہیں روکے؟ سمجھ لو بات کو، یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پر بینہ قائم نہیں ہوا شرب خمر پر، بلکہ ایک نے گواہی دی، دیکھو اوپر، فشہد علیہ رجلان احدہما حمران انہ شرب الخمر وشہد آخر انہ رآہ یتقیہ۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ قے نہیں کر سکتا جب تک کہ شرب خمر نہ ہوا ہو، اور پھر حد جاری کر ضرب لگا دی۔ اسی وجہ سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہی ہے کہ ایسی صورت میں حد لگے گی، اگرچہ شرب خمر پر بینہ کاملہ موجود نہیں ہے، قید جو ہے وہ دوسرے گواہ کے قائم مقام ہو جائے گی قرینہ۔ لیکن جمہور فقہا اور بلکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہی اصول ہے کہ حد نہیں لگے گی، کیونکہ قے اگر کیے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مشروب پیا ہو، اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ خمر ہے، لا علمی میں اس نے پی لیا بیچارے نے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالت اضطرار پیش آ گئی ہو، اس میں اس نے پی لیا ہو خمر کو، یا ہو سکتا ہے کہ مکرہن اس نے پی لیا ہو۔ یہ سب احتمالات ہیں، اس وجہ سے اس کو حد نہیں لگے گی۔ ان الحدود تندرع بالشبہات کے اصول سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ لگے گی، اور یہ مذہب کبھی معلوم ہوتا ہے۔ علامہ نووی نے بھی کہا کہ راجے تو یہی، حالانکہ علامہ نووی شافعی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ راجے مالک اور احمد بن حنبلی کا نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے، حکم دینے والے عثمان غنی ہیں، عمل کروانے والے حضرت علی ہیں،
صحابہ کرام کا مجمع ہے، کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ اس سے حد لگائی جائے گی. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی پکے حنفی ہیں، تو انہوں نے یہ تعبیر فرمائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تعزیراً لگوائے ہوں 80 کوڑے. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے. ہاں البتہ مسئلہ یہ ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ولید کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ راجح بعض روایات کی بنیاد پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر تہمت لگائی گئی تھی اور ان سے یہ جرم سرزد نہیں ہوا تھا. یہ صحابی ہیں، وحسن اسلام ہو، ان کے حالات بھی آپ نے پڑھ لیے ہوں گے. فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المسترق کا ان کو مصدق مقرر کیا. فاروق اعظم نے الجزیرہ کا حاکم مقرر کیا. عثمان غنی نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا. 5 سال وہاں حکومت کی اور اس پورے زمانے میں اپنے گھر پر دروازہ تک نہیں لگایا، دروازہ نہیں لگایا، تاکہ ہر ایک جو شخص جب چاہے آ جائے اپنی فریاد اور حاجت پیش کر سکے. اتنا اچھا وقت گزارا. لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے، مگر بعض حاسدین اور دشمنوں نے تہمت لگائی. اور بعض روایات میں جریر طبری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ یہ تہمت لگائی گئی تھی، مگر گواہی چونکہ پوری ہو گئی، اس بات کے فاروق عثمان غنی نے حد لگا دی. بات سمجھ آتی ہے؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ گواہی دینے والوں میں عمران بھی ہیں. یہ جلیل القدر محدثین اور کثیر الحدیث تابعین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں. ان جیسی شخصیت جھوٹی گواہی میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اعتراض ہوتا ہے عمران کے بارے میں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس روایت کے علاوہ کسی بھی روایت میں عمران کا ذکر نہیں ہے. کسی روایت، بہت ساری روایتیں آئیں اس سلسلے میں اس واقعے کی، اس میں کہیں بھی گواہی دینے والوں میں عمران کا ذکر نہیں ہے. اس واسطے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ الدانات سے یہاں وہم ہوا ہے اور عمران کا نام یہاں پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے آ گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن منهال الضرير. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے جو یہ جواب دیا، ہاتھ ہٹاؤ مائک پہ سے، ہاتھ ہٹاؤ. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے وہ یہ جواب جو دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعزیراً کوڑے لگائے گئے ہو، حدن نہ ہو، تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ احناف کے یہاں تو تعزیراً 39 کوڑے ہیں یا 79، 80 علی اختلاف القولین. اچھا اعتراض کیا ہے، اچھا اعتراض کیا ہے، مگر یہ اعتراض حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتا ہے، ہم پر تو نہیں پڑتا. چلیے آگے چلیں. ٹھیک ہے، اعتراض اچھا ہے، صحیح ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله ودیتو، اگر مر گیا تو میں اس کی دیت ادا کروں گا. اگر میں نے کسی پر حد جاری کی شرب خمر کی اور وہ اس میں مر گیا تو دیت ادا کروں گا. دوسری حدود میں تو یہ نہیں ہے، مر بھی جائے تو کوئی زمان نہیں آتا اگر تعدی نہیں کی ہے، شرعی قاعدے کے مطابق جلد کیا گیا ہے. لیکن حضرت علی فرماتے تھے کہ میں شرب خمر میں دیت ادا کروں گا. کیوں؟ آگے دیکھیے. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يسنه کا مطلب یہ ہے کہ 80 بجریدۃ واحدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا کسی حدیث قوی کے ذریعے سے، یہ مراد ہے. ورنہ کل سننا اوپر کہہ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آگے سمجھ میں بات. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله. باب قدر أصوات التعزير. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج قال بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه وعنهم
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد، لا يجلد، لا يجلد، لا يجلد، چاروں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، حاصل ایک ہی ہے. چلیے. باب الحدود كفارات لأهلها. یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں آپ. فوق 10 اصوات منسوخ ہے. آئی سمجھ نہیں؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التيميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينه واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں بخاری میں، کتاب الایمان میں ہم سے بھی پڑھ چکے ہیں، اور دوسرے اساتذہ سے بھی بخاری میں دوسرے مقامات پر پڑھ چکے ہوں گے. ایمانداری سے بتا دینا پڑھی نہیں پڑھی. چلیے آگے. اس میں مسئلے کی جو تفصیل ہے سب پڑھ چکے ہیں، دلائل وغیرہ اختلافات. چلیے آگے. فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة الله ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق اس معاملے میں مشائخ حنفیہ کا مذہب بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، کیونکہ ان کا استدلال آیات قرآنیہ سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. معلوم ہے کہ حد سے کفارہ نہیں ہوتا اس جرم کا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. جب قطعیت کے بعد اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معلوم ہوا کہ بغیر توبہ کے ان گناہوں سے کا کفارہ حد سے ہونے کا وعدہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے کر دے. اور علامہ ابن الامام نے تو کہا کہ یہاں حدیث میں جو آیا وہ وکفارۃ اذا تابہ کی قید ملحوظ ہے، مذکور اس واسطے نہیں ہے کہ جس کو حد لگتی ہے وہ ظاہر ہے کہ توبہ بھی کر لیتا ہے. چونکہ یہ بات بالکل ظاہر تھی، اس بات سے صراحت نہیں کی گئی اس قید کی، ورنہ یہ قید ملحوظ ہے. واللہ اعلم بالصواب. چلیے صحیح ہے. احناف کے ہاں جو ہے وہ حد کے اندر قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ کوڑوں کے اندر 79 اور 39 کا قول کرنا، اس کا کیا پھر سمجھ لیجئے. یہ جو سب اختلاف ہے، امام صاحبین نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 29، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 39. یہ سب تفصیل اسوات کے اندر ہے جب تعزیر صوت کے ذریعے سے کی جا رہی. لیکن اگر تعزیر کسی اور طریقے سے کی جا رہی ہو تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں. چنانچہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی تعزیر کی جا سکتی جیسا کہ حاکم مناسب سمجھے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا الآية. وبه قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلادة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعظه بعضنا بعضا ولا يعظه بعضنا بعضا. عظہ یعظہ، یہ سحر 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. سحر جادو یا نمیمہ یا بہتان. چلیے. ولا يعظه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله
ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ایک بات خاص طور سے یہاں پر ان احادیث باب میں یہ بھی ہے کہ ان میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ یہ حد لگنا اسی جرم کا کفارہ بنے گا جس کی وجہ سے حد لگی تھی. کسی روایت میں یہ صراحت نہیں. بخاری میں بھی آپ نے پڑھ لی اور یہاں بھی آپ نے پڑھ لی. کہیں یہ کہا گیا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ سے کفارہ ہو جائے گا؟ مطلق کفارہ کہا گیا ہے. تو بظاہر اس کا مطلب یہی ہے جس طرح اور بھی بعض تکلیفوں میں آدمی کو کانٹا لگتا ہے اس سے بھی کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا، تو یہاں تو بدرجہ اولا کفارہ ہوگا اس کے بہت سارے گناہوں کا. تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کفارہ اسی جرم سے ہوگا جس جرم کی وجہ سے اس کو حد لگی ہے. خلاصہ یہ کہ ان احادیث سے ثابت نہیں ہوتی وہ بات جو امام شافعی وغیرہ نے اختیار کی ہے. چلیے آگے. جی. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله تعالى. وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جرح الأجماع والمعدن والبئر جبار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. یہ پڑھ چکے ہیں آپ، بار بار پڑھی ہے یہ حدیث آپ نے، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی پڑھ لیے ہیں نا. جی چلیے آگے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعبد الرحمن وعبد الاعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري باسناد ليس مثل حديثه. وبه قال حدثنا ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن المسلم. یہ جمحیو آپ کے نسخے میں ہے، ہمارے نسخے میں تو نہیں ہے. خیر کون سے نسخے میں پڑھ رہے ہو مولوی صاحب؟ چھوٹے میں نسخے میں. ہم نے کبھی نہیں کہا تھا، ابھی نہیں کہا تھا کہ اسی نسخے میں پڑھا کریں جو. چلو خیر آج تو معاف ہے. چلو آگے. قال حدثنا ربيع يعني ابن المسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه. 11:10 تک صبح.
وبه قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء الرجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين على المدعى عليه اگر لوگوں کو دے دیا جائے صرف ان کے دعوے کی بنیاد پر کہ یہ دعویٰ کر دیا جو چاہے دعویٰ کر دے اور اس کے بات کو مان لیا جائے پھر تو لوگوں کی جان اور مال سارے غیر محفوظ ہو جائیں گے. ولکن الیمین علی المدعی علیہ یعنی مدعی اگر گواہ نہ پیش کر سکے تو یمین سے یمین لی جائے گی مدعی علیہ سے. بیہقی کی روایت میں اس سلسلے میں پورا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. باب القضاء باليمين والشاهد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں آپ, اختلاف بھی پڑھ چکے ہیں. چلیے آگے. جی. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتك من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ قضاء قاضی باطناً نافذ نہیں ہوتی. آئی سمجھ میں بات. یہ مسئلہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں دلائل کے ساتھ پورے اعتراض اور جوابات. جزاک اللہ جزاک. چلا گیا. وبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وبه. ہم نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا, بخاری میں آ گیا تھا یہ مسئلہ, بخاری میں یا مسلمی میں کتاب الایمان میں آیا تھا. جی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال مگر وہاں ہم نے مختصر بیان کیا تھا اور کہا کہ تفصیل آگے آئے گی, مگر الحمدللہ آپ لوگوں نے تفصیل دوسری کتابوں میں پڑھ لی ہے. جزاکم اللہ. چلیں آگے. قال وحدثنا ابو بكر قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض ان میں سے بعض دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوں, یعنی اپنی بات کو زیادہ وضاحت سے بتا سکیں. جی. فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدثنا عبد بن حميد قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم
لجبت خصم بباب ام سلمہ. جلبا اور لجبا دونوں کا معنی ایک ہے شور. جی بوابی ام سلمہ تھا. جی آگے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قضیت ہند. چلو